نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 25واں پارہ سورۃ الشورى رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 25 اور 26 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے متاع دنیا اور آخرت ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے نافرمانوں کو خبردار کر دیا، فرمایا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، فرمایا جان لے وہ لوگ یجادلون فی آیاتنا، جو ہماری آیات میں بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ما لہم من محیص، فرمایا کہ جب ہماری پکڑ آئے گی ان کے لیے تو فرمایا ان کے لیے کوئی جائے پناہ، چھپنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو سارے اسباب ہوتے ہوئے ناکام ہو جاتے ہیں، کچھ بھی انسان کے کام نہیں آتا، پھر انسان تنہا ہوتا ہے، حالانکہ بظاہر سارے اسباب اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، کیونکہ اسباب بھی اللہ رب العزت کے کچھ کرنے کے پابند ہیں کہ اللہ چاہے تو اسباب سے ہوتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت نہ چاہے تو اسباب سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ نگاہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہونی چاہیے، اسباب کو اسباب کے درجے میں اختیار کرنا چاہیے، اور وہ بھی اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا کہ میرے پاس بچاؤ کے سارے اسباب ہیں، میں بچ جاؤں گا، نہیں۔ جب اللہ رب العزت پکڑنے کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ وہ اسباب کے ہوتے ہوئے پکڑ کے دکھاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آج کے سبق کی دوسری آیت میں فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے، ارشاد فرما رہے، خبردار کر رہے کہ فرمایا پس جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ دنیا کی چیزوں میں سے، گھر بار، قوم قبیلہ، مال و دولت، حسب و نسب، بینک بیلنس، فیکٹریاں، کارخانے، ملازمت، عہدے، فرمایا یہ سب کچھ فمتاع الحیات الدنیا، بس دنیا کی زندگی کا سامان ہے، چند روزہ ہے، اور وہ بھی آپ جانتے ہیں مقدر والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس سے فائدہ کیا ہے کہ انسان ان چیزوں سے آخرت کو بنا لے۔ کیا کر لے؟ بولو بھائی۔ ہاں، فائدہ یہ ہے۔ آج کل میں اور آپ بھی فائدہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہے تو خوب عیاشی مار لو، خوب کھاؤ پیو، موج مستی کرو، گھومو پھرو، من مانیاں کرو، ہم اس کو فائدہ سمجھتے ہیں۔ یہ فائدہ نہیں ہے، یہ نقصان ہے۔ یہ بولو کیا ہے؟ نقصان ہے۔ عقل مند کے لیے فائدہ یہ ہے کہ عقل مند اس سے دائمی زندگی کے لیے کچھ کر لے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ کر لے۔ جس طرح ماں باپ ہے، اب ان کا فائدہ یہ ہے کہ انسان ان کو خوش رکھے اور ان سے دعائیں لے اور اپنا بیڑا پار اللہ سے کروا لے۔ ماں باپ کا فائدہ یہ ہے۔ اور ایک ماں باپ کا فائدہ یہ ہے جو ہماری نگاہ میں ہے کہ ان کو بھی کسی نہ کسی کام پہ لگائی رکھے۔ اگر بوڑھا ہے تب بھی کہتے ہیں ہر جل کیا کرو، کچھ نہ کچھ کیا کرو، بیٹھا بیٹھا بندہ بیکار ہو جاتا ہے۔
ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے خرچ کرنا ہے کم از کم یہ اپنا بوجھ خود ہی اٹھائی رکھے. اب وہاں وہ بظاہر اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے. نہیں، اصل ماں باپ سے فائدہ یہ ان سے دعائیں لی جائے، ان کا دل خوش کیا جائے، جو کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. اسی طرح اولاد ہے تو یاد رکھنا اس سے فائدہ یہ ہے انسان کو کہ انسان اولاد کی صحیح تربیت کرے، اچھی تعلیم دے، اچھے اخلاق سکھائے، اس کو با کردار بنائے، تاکہ انسان دنیا سے چلا جائے تو پیچھے اس کا نیک نامی اور اس کے لیے ایک بہترین اولاد کی صورت میں صدقہ جاریہ کا سلسلہ چلتا ہے. صدقہ جاریہ میں پہلے نمبر پر اور بہترین صدقہ جاریہ نیک صالح اولاد فرمایا. لیکن یہاں بھی ہماری سوچ مادی ہے. ہم اولاد یعنی فائدہ مند اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی با ہنر ہو یا دنیا کمانے کی کوئی نہ کوئی اس کے تعلیم حاصل ہو جائے اور پھر خوب دنیا کمائے، باپ سے بھی بلکہ 2 ہاتھ آگے ہو، ہے جی، بینک بیلنس بڑھانے والا ہو، ذرا پیسے کو اچھی طرح لوگوں کی جیبوں سے نکالنے والا ہو، تو اس کو کہتے ہیں یہ میرا بیٹا بڑا سمجھدار ہے. جس طرح آج کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا فراڈی کو کہتے ہیں یہ بڑا چست اور چلاک ہے، حالانکہ اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقوف کہا ہے، ہم اس کو چست اور چلاک کہتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے وقوف شخص وہ ہے کہ جو نفسانی خواہشوں کے پیچھے چلے اور اللہ تعالیٰ سے نجات کی امید رکھے. اس کو کیا فرمایا؟ سارے بولو، بے وقوف. کس نے فرمایا؟ لیکن ہم نے اپنے نبی کی اس بات کو بدل دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حالانکہ جس کو حضور نے بے وقوف کہا امتی پر لازم ہے اس کو بے وقوف ہی سمجھے، لیکن ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا سیاح ہے، بڑا چست چلاک ہے جی، وہ جو چیز کوئی نہ بیچ سکے یہ وہ بھی بیچ دیتا ہے جی. اللہ رحم فرما. اس کو تیز تراز کہتے ہیں، حالانکہ اس کو دھوکے باز کہنا چاہیے، اس کو فراڈی کہنا چاہیے، تاکہ وہ اس عمل سے کیا آ جائے؟ بولو بھائی، باز آ جائے، باز آ جائے. اس طرح آپ نے دکانداروں میں دیکھا ہوگا، چھوٹا ہو یا بڑا، فیکٹریوں کے مالکوں کو دیکھا ہوگا، آتے ہی بیٹھو بیٹھو دودھ پیو، چائے پیو، بوتل پیو، ہاں جی، اور پھر اپنی وہ چیز جو نہیں بکتی اس کو بیچنے کی کیا کرتے؟ بولو بھائی، جس طرح عام طور پہ مشہور ہے، اس کو آئینے میں اتار لیا، ہاں جی، اور پھر اس کو مال دے دیا. اب کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا کمال کا آدمی ہے، کیا چست اور چلاک ہے جی، کیا تیز تراز ہے. یہ الفاظ بولنا ٹھیک نہیں، اس کو کیا بولنا چاہیے؟ سارے بولو، فراڈی، جھوٹا، کذاب، مکار، یہ لفظ بولنے چاہیے. لیکن ہمارے یہاں الٹا ہے جی، الٹا وہ مالک بھی شاباش دے رہا ہوتا ہے، شاباش، جیتا رہے، کوئی نہیں جو چیز بیچ سکا تو بیچ دیتا ہے، چٹکی میں بیچ دیتا ہے، لوگوں کو یوں آئینے میں اتارتا، ان کی عقل ہی کام نہیں کرتی ہے جی. تو ایسے آدمی کو چست کہنا، چلاک کہنا، بولو عقل مندی ہے؟ سارے بولو نہیں. ایسے آدمی کو کیا کہنا چاہیے؟ سارے بولو، فراڈی، کذاب، جھوٹا، دغاباز. اس کو یہ لفظ اس کے لیے، اور یہ حقیقت ہے، جو ہم اوپر بولتے ہیں لفظ وہ جھوٹ ہے. سارے بولو وہ کیا ہے؟ ہاں، جھوٹ ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ چند روزہ دنیا کا سامان ہے. تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان اس سے اپنے من کو راضی کرے، اس سے نفسانی خواہشیں پوری کرے، یہ اس لیے ہے تاکہ اس سے رب کو راضی کرے. سارے بولو، کس کو راضی کرے؟ ہاں، یہ بدن ہے نا، بدن انسان کا اللہ نے کیا خوبصورت بنایا ہے، یعنی جس کام میں ڈھالنا چاہو ڈھل جاتا ہے. اللہ کی فرما برداری میں ڈھالنا چاہو تو ڈھلتا ہے، اور اگر اللہ معاف کرے نافرمانی میں لے جانا چاہو تو جاتا ہے. سست بنانا چاہو تو بنتا ہے، چست بنانا چاہو تو سارے بولو بنتا ہے، بنتا ہے. اس سے آخرت بنانا چاہو تو یہ بنتا ہے، بگاڑنا چاہو تو یہ بولو ہاں بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے وجود میں یہ ساری چیزیں رکھ دی کیونکہ انسان کی آزمائش ہے، جس طرف اس کو لے جانا چاہے جاتا ہے، لیکن ہمت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما عند اللہ خیر. ایک چیز تو یہ دنیا میں اللہ نے پھیلا دی جو مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، پیسہ بھی نظر آتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، زمین،
ہے جی بینک بیلنس، صحت، کاروبار بڑا ہوتا، لیکن فرمایا ان مادی چیزوں سے ہٹ کر وہ چیزیں بھی ہیں جو اللہ نے پردے میں رکھی. اس کا فرمایا کہ جو چیزیں اللہ کے پاس ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، خیر فرمایا وہ بہتر ہے. وہ بولو کیا ہے؟ بہتر ہے. اور دنیا کی چیزیں فانی ہیں، اور اس کے بارے میں فرمایا وَأَبْقَى، وہ دائمی ہے. دیر پا کا لفظ نہیں بولنا. دیر پا کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے. یا وَأَبْقَى باقی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے. جنت کی ہر نعمت ہمیشہ کے لیے. وہاں کوئی نعمت بھی موسم کی پابند بولو نہیں ہے، موسم کی پابند نہیں ہے. حتیٰ کہ انسان کا وجود ہمیشہ کی جوانی کے لیے. وہاں یہ موسم نہیں ہوگا جب جوانی کا موسم گیا، ہاں جی اب بڑھاپا آ رہا ہے، صحت کا موسم گیا، بیماری آ رہی ہے، ہاں جی وہ طاقت کا موسم گیا، کمزوری آ رہی ہے. وہاں ایسا نہیں. وہاں ہر چیز ہمیشہ باقی رہے گی اور اپنی اصلی حالت میں باقی رہے گی. کھانے کی چیزیں ہیں، اپنے ذائقے میں پڑیں گی تو صحیح، لیکن ذائقے میں بولو کمی نہیں آئے گی. اس لیے فرما اس کی طرف لپکو، ان فانی چیزوں کو اس کو بنانے کے لیے خرچ کرو. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کن کے لیے ہوگا؟ للذین آمنوا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا وہ ایمان والوں کے لیے. یہ مادی چیزیں تو فرما ہم نافرمانوں کو زیادہ دیتے ہیں، اور یہ تو آپ دیکھ لیں جو جتنا نافرمانی میں بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بغاوت میں آتا ہے، اللہ مال و دولت کے اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں. لو رج کے کھا دے، تو آگے جا کے تو نے جہنم میں جلنا ہے، قبر میں تو نے تڑپنا ہے، موت کے وقت تیری چیخیں نکلنی ہے. کھا لے کتنا کھا دے گا. اور میں اور آپ غور کریں کتنا کھا سکتے ہیں؟ سارے بولو، سارے بولو. کچھ بھی نہیں، سب دھوکہ ہے. جتنا مرضی کما لو، روٹی میرے بھائی ایک اور دو یا وہ بھی مقدر کی بات ہے. کتنے لوگ ہیں بہترین کھانے سامنے پڑے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں لیکن کھانا نصیب نہیں ہوتا، کھانا نصیب نہیں ہوتا. ہاں جی، تو اس لیے میرے بھائی یہاں تو مقدر کا ہے. عموماً آپ دیکھ لیں زیادہ مال والے بہت کم کھاتے ہیں اور کم مال والے زیادہ کھاتے ہیں. مزدوروں سے پوچھو کتنی روٹیاں کھاتے ہیں، سارے بولو 3-4 روٹیاں بولو. ان کے لیے کوئی مسئلہ؟ مجھے کوئی کروڑ پتی ارب پتی 3-4 روٹیاں کھانے والا لا کے دکھا دو. ہاں جی ہے کوئی؟ سارے بولو. یہ تاجر آدمی ان سے پوچھیں 2-4 لوگ میں وہ کہتے بس. ہاں جی چائے پوچھو تو چسکی لگاتے کہتے بس. لیکن مزدور کے سامنے ترمس رکھ دو، جی ہاں وہ دوسرے کے آنے تک ساری خالی ہو جاتا ہے. وہ کہنا یار میں نے پتہ ہی نہیں لگا میں ساری پی گیا. ہاں جی بات یہ ہے. اور پھر مزدور سے پوچھو لکڑی پتھر سب بولو کیا ہے، تو ذرا دوسرے سے پوچھو تھوڑی سی چیز ذائقے والی کھا بیٹھے تو بوتل لاؤ تو فلانا لاؤ، اس کا معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اللہ کا نظام ہے. تو آپ دیکھ لو اس کا پیسہ ہمیشہ بینک میں نظر آئے گا، اس کے وجود میں نظر نہیں آئے گا. اور غریب کا کہاں نظر آئے گا؟ سارے بولو وجود میں نظر آئے گا. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں آخرت کی نعمتیں کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان بھی ہو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی، امید بھی ہو، یقین بھی ہو. اللہ یہ دونوں دولتیں یعنی ایمان کی اور اپنی ذات پر توکل کی مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عطا فرمائے، اور جو لوگ اس سے محروم ہیں اللہ ان کو بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مبارک دن جمعۃ المبارک، عظیم دن، باقی دنوں سے ہٹ کر جہاں اس کی فضیلت بھی ہے وہاں کچھ معمولات بھی ایسے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائے. خاص طور پہ جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت. ہاں جی قبرستان میں جا کر اپنے لیے بطور عبرت، ان کے لیے بطور کچھ پر کی سال ثواب. جمعے والے دن جمعے کے لیے سفید لباس، جمعے کے لیے جلدی آنا، اللہ ہمت توفیق دے، وقت دے، صلاۃ التسبیح پڑھ لینا.
درود شریف کثرت سے پڑھنا. ایک مرتبہ سب پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. جمعے کی نماز کے لیے جلدی آنا. مسجد میں پہلے آنے والا ایک اونٹ ذبح کر کے پورا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے کو کے برابر اجر ملتا ہے. کوئی مائی کا لال اتنا تاجر بھی نہیں ہے کہ جو ہر ہفتے ہی ایک اونٹ ذبح کرتا ہوں. ہاں جی، پہلے پیسہ نہیں ہوگا، پیسہ ہے تو اتنا دل نہیں ہوگا. سارے بولو اتنا. لیکن یہ کتنا آسان عمل ہے، کچھ بھی نہیں لگتا، اور پھر یہ مقبول عمل ہے. وہ تو شاید تاجر کا صدقہ قبول ہو یا، لیکن یہ تو پکی بات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور فرشتے اس کے اعمال نامہ میں فعل یہ لکھ دیتے. اور جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف، اس کے والدین کے 30,000 گناہ معاف. اور جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا. ایک مرتبہ سب پڑھ لیں، وہ لکھا ہوا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ کا عمل ہے، لیکن اجر دے کے 80 سال کے گناہ معاف. ہاں جی، 80 سال کی عبادت کا ثواب. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.